بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اللہ پاک کا فرمان کہ مسلمان بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مسلمان بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ سامعین محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والوں کو خالق کی کائنات نے بھائی بھائی قرار دیا، اور اگر ان بھائیوں کے اندر کسی بھی بنیاد پر اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، حالات ناسازگار ہو جائیں، معاملات کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو جائے اور وہ دوریاں بڑھنے لگیں، تو اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ آپس کے اندر صلح کرا دو۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں بنیادی طور پہ شروع کے اندر ہی، یہ صلح وہ ہوگی جو جائز اور حلال کاموں کی ہوگی۔ ایسی صلح نہیں کہ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ میں ایک مثال بس عرض کرتا ہوں یہاں کہ وہ کیسی صلح عمومی طور پہ ہمارے محلوں میں، کچہریوں میں اور پریا پنچایت کے ٹیموں کے اندر جب دونوں طرف سے پتہ ہے کہ طلاق مکمل طور پہ ہو چکی ہے، اب کوئی صلح کا حل ہے ہی نہیں، تو پھر بھی اس وقت لوگ زور لگاتے ہیں کہ صلح کر لو، تو یہ اللہ کے حرام کو حلال کرنا ہے، یہ حرام کو حلال کرنے کی مانند ہے۔ تو اس بنیاد پر صلح وہاں ہوگی جو جائز کاموں کے اندر ہوگی، جو اللہ اس کے رسول کے دین کے صحیح کام ہوں گے وہاں صلح کا معاملہ ہوگا۔ اگر اس سے دین کے اندر خرابی لازم آئے گی تو پھر صلح کا معاملہ نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور ان کے اندر صلح کرا دو۔ حضور نبی کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زماں، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک فرمان شریف کا مفہوم سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں، میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں، جو مرتبے میں، جو مقام میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے اور مقام میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو۔ تو یقینی طور پہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ بیان فرمائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس سوال پر، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صلح کروا دینا، صلح کروا دینا یہ درجے میں ان عبادات سے افضل ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بات تو اپنی جگہ پہ پوری ہو گئی، لیکن یہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچنا ہوگا کہ صلح کروا دینا تو درجے میں اتنا بلند ہے کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے فرمایا گیا بلند ہے، تو جن کا مشن یہ ہو کہ دو گھرانوں کے اندر لڑائی بس ڈالنی ہے، جن کا مشن یہ ہو کہ دو افراد کے اندر تفرقہ کیسے ڈالنا ہے، دو لوگوں کے اندر کیسے نفرت پیدا کرنی ہے، پھر ان کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ان کا پھر درجہ کہاں ہوگا، وہ تو پھر گئے گزرے ہوں گے نا جہنم کی وادیوں کی طرف۔ تو اس لحاظ سے پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو اور قرآن کریم کے اس فرمان کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اپنے ماحول کو خوشبودار رکھنا ہے، معطر اور معمر کرنا ہے،
خوبصورت بنانا ہے تو وہ انہی تقاضوں پہ خوبصورت بنے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتیں پیدا نہ کی جائیں، قدورتیں نہ ڈالی جائیں، بلکہ ان رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلکہ یہاں میں ایک بات بھی عرض کر دوں کہ عمومی طور پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک احادیث کے اندر آیا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں، اس کے منہ سے اتنی بو آتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہیں کرامن کاتبین، یہ اس بندے کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی بو آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، جہاں جھوٹ بولنا جائز ہیں، وہ 3 مقام ہیں، لیکن میں فقط یہاں صرف ایک ہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 گروہوں کے اندر، 2 جماعتوں کے اندر، 2 بندوں کے اندر ملاپ کروانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو لے کر بھی ان کی صلح کروا دینی چاہیے۔ اب جھوٹ کا سہارا کیا ہے؟ یہی ہے نا، ایک فریق کو کہا جائے یار دوسرے نے تو، میں نے کبھی ان سے ایسی بات سنی نہیں تمہارے بارے میں، یہ خامخواہ لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسے بات کر دی، وہ تو بہت اچھا ہے، جب بھی میں ان کے سامنے گیا ہوں تمہارا نام لیا تو وہ تو خوشبو کی طرح کھل جاتا تھا، وہ تو بڑا ہی اچھا ہے۔ تو اس طرح کر کے 2 گھرانوں کو جوڑ دیا جائے، نہ کہ ان کو توڑا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔